بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. 2-3 خبریں ہیں, کافی امپورٹنٹ ہے, غور سے سننے والی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو درپردہ کچھ سازشوں کے تانے بانے بونے جا رہے ہیں, ان خبروں کا ان سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. نمبر 1. نمبر 2, خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے 21 اکتوبر سے. اور ویسے تو نہیں جڑا ہوا, ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ایک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف ہوگا, اور میاں صاحب جو ہیں وہ پوری کا پوری کایا پلٹ دیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی, اور عدلیہ جو ہے وہ بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے خود ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گی, اور اتنا جمع غفیر ہوگا. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے, اور اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی جو ہے وہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ وہ پہنچ رہا ہے عمران خان صاحب کو, اور سب سے زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے بھی, اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ معاملات اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جیسے ہی اعلان کیا ہے واپسی کا, تو بجائے اس کے کہ اپوزیشن یعنی کہ ان کی اپوزیشن پریشان ہوتی, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن دونوں ہی خوش ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ویلکم کر رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے جناب بالکل آئیں نواز شریف صاحب اور آ کے مقابلہ کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے, کچھ 2-3 باتیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 یہ کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو قانونی طور پہ یہ ساری باتیں سارا جائزہ لیا جا چکا ہے. یہ نگراں وزارت قانون جو ہے وہ بھی اس بات کا جائزہ لے چکی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کا جائزہ لے چکی ہے, اور ایون پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکلا بھی اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آ کر جیل جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ان کو ہر صورت میں جیل جانا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ اسی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ متحرک ہو چکے ہیں جن کی بات نواز شریف صاحب سنتے ہیں, اور جو لوگ نواز شریف صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی جرأت کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب اس سارے معاملے میں بہت زیادہ خوش ہیں. حمزہ شہباز وہ والے جو ایلیمنٹ ہے, شہباز کیمپ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ نواز شریف صاحب, اس کی وجہ یہ ہے, اب اگلی وجہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں جا سکے تھے. اس کی وجہ بھی اسی میں پنہا ہے, کیونکہ اس وقت بھی جو لا منسٹر تھے, اس وقت کی وزارت قانون, اس وقت کی وزارت داخلہ, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں, خود بھی ایڈوکیٹ ہیں, اور ان کو بھی پتہ ہے قانون کا کہ قانون کیا کہتا ہے. ریٹائرڈ ججز صاحبان سے بھی مشورے کیے جا چکے ہیں جو کہ ان کے لائک مائنڈڈ ہیں, جو ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. انہوں نے بھی وہ ایک ہی رائے دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا. اب آتے ہیں, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب لندن گئے ہیں, عرفان صدیقی صاحب گئے ہیں, ایاز صادق صاحب گئے ہیں. وہ بھی ان کو اسی لیے گئے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جناب یہ ہے ایک اوپینین, یہ ہے قانونی رائے, اور برائے مہربانی آپ واپس نہ جائیں, کیونکہ آپ واپس جائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے, اور آپ کے جانے کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پہنچے گا. اب وہ کیسے پہنچے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو تو ابھی سزا بھی نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں, اور نہ صرف سزا یافتہ ہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک سزا یافتہ ہیں, اور یہ تھے جیل میں یہ بیماری کی بنیاد پہ ہنگامی طور پہ ایک بنیاد بنائی گئی, اور 4-6 ہفتے کے لیے پلیٹلیٹس گر گئے, زندگی کی بہت خطرہ, اور گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ آپ گارنٹی دیں کہ نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. پیچھے جہاں فیض صاحب تھے اور جہاں باجوہ صاحب تھے وہ ساری چیزیں طے کر رہے تھے, اور ان کے ذریعے ہی یہ باہر گئے تھے, اور یہ گئے تھے صرف 6-8 ہفتے کے لیے. شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے کہ جناب میں گارنٹی دیتا ہوں کہ باؤ جی واپس آئیں گے, اور 50 روپے کا بانڈ بھرا تھا, یعنی کہ اسٹامپ پیپر تھا. جبکہ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنا ان پہ ایلیگیشن ہے وہ بلینز کا ہے, وہ اتنے اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں تو یہ جمع چلے جائیں زر ضمانت کے طور پہ. وہ بھی ختم کروا دی گئی, اور اب یہ واپس چلے گئے. یہ پھر واپس نہیں آئے کئی سال تک, یعنی کہ 4-5 سال ہو گئے یہ واپس نہیں گئے. اب یہ جیسے ہی واپس جائیں گے, اب یہ میں وہ رائے بتا رہا ہوں, وہ اوپینین بتا رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ, جو جیک برانچ ہے وہ بھی
ان کی بھی یہی رائے ہے، وزارت قانون نگراں ان کی بھی یہی رائے ہے، ریٹائرڈ ججز سے یہ بات کر چکے ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے، جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں، جو ریلیف دلوا سکتے ہیں، یہ سب سے بات کر چکے ہیں ان سب کی، اور ایون وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ سابق ہیں اور جو قانون دان بھی ہیں، اور یہی چیز اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کی دیگر ٹیم، یہ رائے دی جا چکی ہے کہ میاں صاحب جائیں گے تو ان کو جیل جانا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمانت ان کی مستقل ضمانت نہیں ہوئی تھی، جیل سے جب یہ نکلے تھے تو ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوئی تھی، اور ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی تھی، ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی، اور یہ صرف 6-8 ہفتے کے لیے یہ علاج معالجے کے لیے گئے تھے اور گارنٹی دے کے گئے تھے۔ اب اس دوران ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت رجوع کرتی، عدالت نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ بھی وہی اس ڈیل کا حصہ بنتے رہے جیسے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے، ورنہ تو نوٹس ایشو ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا، پھر انہوں نے ہر 15 دن بعد، مہینے بعد اپنی میڈیکل رپورٹ جمع کروانی تھی ہائی کورٹ کے پاس، وہ بھی نہیں کی، پھر ان کو وزٹ کرنا تھا جہاں بھی یہ قیام پذیر تھے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ ساری اب یہ ہے کہ انہوں نے اب لینی ہے کہ ان کو ایئرپورٹ سے نہ گرفتار کیا جائے۔ اب جو وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے جو بات کی تھی وہ بات بالکل درست تھی، انہوں نے کنوے کر دیا تھا میسج کہ میاں صاحب کو واپس آ کے جیل جانا پڑے گا اور جیل کے علاوہ کوئی نہیں، یہ انہوں نے بات ایگزیکٹ کی تھی اور کسی کے کہنے پہ کی تھی، اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ یہ کنوے ہو جائے کہ جناب اس میں ہماری کوئی رعایت نہیں ہے اور ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، لہذا زیادہ سے زیادہ اب رانا صاحب آئے ہیں اسی بات پہ کہ جناب رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے ضمانت کروائیں گے اور ضمانت کروا کے پھر آئیں گے، آ کے پھر عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ ضمانت ان کی ہو گئی، فار ایگزامپل ان کی ضمانت بھی دے، یہ بھی آؤٹ آف دا باکس، اور جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اگر عدلیہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یہ آؤٹ آف دا باکس ہے، یہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آئیں ان کو ایئرپورٹ سے لیا جائے اور ان کو جیل میں رکھا جائے، اس کے بعد پھر ضمانت کا پروسیس ہو، اور ضمانت یہ ہے کہ ان کی سزائیں پھر سسپینڈ ہو جائیں کیونکہ انہوں نے بہت تھوڑی سزا جیل میں گزاری ہے، اس کے بعد پھر ان کا مقدمہ چلے، مقدمہ چل کے وہ سزائیں سسپینڈ ہوں یا پھر ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اب یہاں پہ آ کے اگر عمران خان صاحب کو یہ جو ساری میں بات بتا رہا ہوں بڑے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پھر یہ ہے کہ اگر ان کو جو ریلیف ملے گا وہ ملے گا جی آؤٹ آف دا وے جا کے، اور میرٹ سے ہٹ کے ملے گا، اسپیشل فیور ملے گی، وہ خواہ جوڈیشری سے ملے خواہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے، وہ جو ان کو ریلیف ملے گا، اسپیشل فیور ملے گی، وہی فیور کم از کم وہی فیور اس کے پیرلل دینی پڑے گی عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو بھی باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ ان کو تو ابھی سزا ہوئی ہے، توشہ خانہ میں ہوئی تو سسپینڈ ہو گئی، اس دوران سائفر ہے، ابھی اسی لیے سائفر میں جلدی کیا جا رہا ہے کہ سائفر میں ان کو سزا ہو جائے، اور ان کو سزا ہو جائے گا تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی، نواز شریف صاحب کو بھی اندر ڈال دیا جائے گا، عمران خان صاحب بھی اندر ہوں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ بھی اندر، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی اندر، تو یہ سہولت جو ہے ادروائز یہ ہوگا کیونکہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب شاہ خاقان عباسی صاحب گئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ استقبال کو چھوڑیں، یہ جلسے جلوس اور ویسے ہی لوگ تو پہلے ہی نہیں آ رہے، اور یہ اس قضیے سے نکلیں، آپ ہیں مجرم تو مہربانی کریں، سادہ طریقے سے آئیں، سرنڈر کریں اور جیل جائیں اور اس کے بعد ضمانت کروائیں۔ یہی بات عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے ہے اور یہی یاس صادق صاحب کی طرف سے ہے، یہی دیگر رہنما ہیں جو ان کو بتا دیا گیا۔ وہ کیا سرفراز بگٹی صاحب جو بعد میں معافی تلافی اور وضاحتیں کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے کنوے کرنا تھا وہ کر دیا تھا، اور انہوں نے وہ کیا تھا کسی کے کہنے پہ کنوے کیا تھا، کیونکہ وہ خود تو جو ہے ناشتہ بھی نہیں کرتے بغیر پوچھے، اور ناشتہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ چائے نہیں پیتے، اور اس لیے یہ سچویشن ہے۔ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو لندن پہنچ کے گفتگو فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ استقبال کا قائل نہیں، نواز شریف کو عدالتی معاملات درست کرنے ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی، وجہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی جب واپسی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو میں اس ٹیم کا حصہ نہیں تھا۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ فیصل واڈا نے کر دی ہے، اور فیصل واڈا نے انہوں نے واضح انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور حالانکہ میں نہیں مانتا اس کو کہ وہ سافٹ ویئر اب، کیونکہ اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، مسلم لیگ نواز میں اور شریف فیملی میں، نواز شریف صاحب میں خاص طور پہ ایک فالٹ ہے، مریم صاحبہ میں بھی، وہ ایک ایسا وائرس ہے دماغ میں
وہ نکل ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی جھگڑا دنگا فساد کوئی نہ کوئی کرتے رہنا، اس لیے وہ نکل نہیں سکتا، اور یہ وائرس جو ہے نا یہ اپڈیٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ طے شدہ ایک اصول ہے ایک ماہرین نے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ ذرا اپنے دوست سے آج کل جن سے بہت زیادہ رابطے میں ہیں تو ان سے پوچھیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اور مریم صاحبہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ بتا دیں گے کہ جناب یہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، مریم کے جلسے میں 500 نہیں تھے تو 5 لاکھ مینار پاکستان پہ کیسے آئیں گے، نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے، اور 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور 23 کو ارشد شریف کی برسی ہے، نون لیگ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بعد وہ سیاست سے توبہ کر لیں گے۔ نون لیگ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ نواز شریف واپس آ کر جیل چلے جائیں، اور جیل چلے جائیں، جیل میں جیلر تو ہوں گے ورنہ نواز شریف کے لیے کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ نون لیگ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا، ارشد شریف کا جس دن قتل ہوا، مریم نواز نے جو ٹویٹ کی ان کو شرم آنی چاہیے، اور ایک آدمی اگر آپ کا مخالف بھی ہے تو ایسی ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ فیصل واڈا ہیں، اب فیصل واڈا کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل کن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کن کے وہ ربط ہیں اور کن کے لیے کن کے ساتھ کن کے میسج اس طریقے سے کنوے کرتے ہیں، تو یہ ان کا میسج ہے، یہ نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور اگر نواز شریف صاحب کا واپس آنا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ٹائٹ کیا ہوا ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کے گرد جس طریقے سے شکنجہ ٹائٹ کیا ہوا ہے، پھر وہ شاید اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ جناب اگر لیول پلینگ فیلڈ یا تو دونوں کو اندر رکھنا پڑے گا یا دونوں کو باہر نکالنا پڑے گا، یہ ہوگی لیول پلینگ فیلڈ۔ بالکل اسی طریقے سے مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے، اور 10 سال کا معاہدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے معاہدہ توڑ کے واپس ایئرپورٹ لینڈ کیا، افتخار چودھری صاحب سے ضمانت پروانہ بھی حاصل کیا کہ ان کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو ہم بھی اس دن کوریج کر رہے تھے، اور یہ خبر بھی میں نے بریک کی تھی جب افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ آئیں جناب۔ پوری گارنٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کیا، اور اس دن کرفیو کا عالم تھا، اور مسلم لیگ نواز کے بہت سارے رہنماؤں نے ٹیلی فون کر کے جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ جناب ہمیں گرفتار کر لیں، اور میں وہاں پہ موجود ہوں، میں وہاں موجود ہوں، میں وہاں موجود ہوں، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے گرفتاری دے دی تاکہ ہم تو اس قضیے سے نکلیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو مکرن سعودی پرنس مکرن آئے جو کہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف تھے، حریری آئے، یہ سب آئے اور ان کو لے کے گئے اور معاہدہ لہرا کے اور میڈیا کو دکھا کے گئے کہ جناب یہ تو چل کے گئے تھے۔ پھر یہ ہوا جب NRO 1 ہوا مشرف صاحب کا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور امریکہ اور ان کے ذریعے مل کے پرویز مشرف صاحب وہ انہوں نے واپسی کا راستہ بنا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے بنایا تو پھر جو سعودی عرب نواز شریف صاحب کو واپس لے کے گیا تھا، اسی سعودی عرب نے یہ کہا کہ اب یہ بھی واپس آئیں گے، اور اب یہ واپس آئیں گے اور واپس آ کے ان کو آپ ریسیو کریں گے۔ پھر وہ کنگ عبداللہ کے جہاز پہ واپس آئے، بمائے اہل و عیال واپس آئے، اور بمائے نان و نفقہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کے واپس ان کا لینڈنگ ہوگی، یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت دینا پڑا۔ اور جو وہی نواز شریف جن کو وہ لے کے جا رہے تھے سعودی پرنس جو ہیں سعودی انٹیلیجنس چیف اور باقی سارے گارنٹر، اور لے کے جا رہے تھے اور معاہدہ لہرا کے وہی واپس چھوڑ کے انہوں نے واپس بھیجا، انہوں نے کہا جناب اب آپ لیں۔ یہی کام اب ہونے والا ہے، اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پھر بند نہیں رکھا جا سکے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو یہ ہے راز و نیاز کی باتیں، تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔